اللہ رب العالمین نے بلا شبہ ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور دین، طریقت، اطوار، مذہب، وتیرہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم جیسی نعمت عطا کی ہے، اور ایک بنا بنایا دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر فرما دیا۔ زندگی کے ہر شعبے میں حیات طیبہ کا ہر راز اللہ نے قرآن حکیم میں اور سنت کو متبع ماننے والے لوگوں کے لیے قرار دے دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے 2 خطبات سے ایمان اور کتاب الطہارہ کے مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے کے آخر میں ہم نے ما خرج من سبیلین کی شرح میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ما خرج من سبیلین سے کیا مراد ہے، اور نواقض وضو کون کون سے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بات ہم نے یہ آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی کہ اگر انسان کی دونوں شرمگاہوں سے کچھ بھی خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو اور وضو کی شرح بھی ہم نے گوش گزار کر دی تھی۔ دوسرے نمبر پر، اگر کوئی ایسی نیند انسان کو لاحق ہو جاتی ہے کہ جس سے ارد گرد کا ماحول یا آوازیں سنائی نہیں دے رہی، یا ارد گرد پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو ایسی نیند بھی ناقض وضو ہوتی ہے، اور اس کی بھی مزید شرح ہم نے پچھلے گزشتہ جمعے میں کر لی تھی۔ تیسری چیز کہ اگر انسان کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگ جاتا ہے، جس میں احادیث بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ اگر کپڑے سے اوپر سے کسی کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ نواقض وضو میں شامل نہیں ہے، اور اگر کپڑے کے نیچے سے کسی کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ نواقض وضو میں شامل ہے اور وضو کو دہرانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ قے آ جانے سے انسان کو ناگواری محسوس ہوتی ہے تو قے آ جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جائے تو الٹی آ جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور اس سے پہلے وضو کیا ہوا تھا، آپ نے اپنے منہ میں پانی ڈالا اور اچھی طرح سے کلی کی اور اس کے بعد نماز ادا کر لی۔ یعنی قے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حدیث مبارکہ اس کی دلیل ہے۔ نمبر 2 کہ اگر انسان کے جسم سے کوئی خون نکل آتا ہے، چوٹ لگ گئی یا کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے انسان کے جسم سے شرمگاہوں کے علاوہ اگر تو دونوں شرمگاہوں سے کچھ بھی خارج ہو جاتا ہے، اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ لیکن اگر انسان کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، کوئی بیماری ہے یا کوئی جسم پر کوئی ایسا کہہ لے کہ زخم ہو گیا ہے، اس سے اگر خون نکل رہا ہے تو اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا، کوئی سرایہ تھا یا غزوہ تھا، تو دشمن کا ایک تیر تہجد کی نماز کے اندر ان کو ان کی پاؤں پر لگا یا ٹانگ پر لگا، تو اس سے شدید خون نکلنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے اس نماز کو جاری رکھا۔ ایک تو یہ دلیل ملتی ہے، اس کے علاوہ متعدد احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا آنسو نکل آنے سے
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آنسو نکل آئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کو ادا کیا کرتے اور آپ کے سینے سے اس طرح آوازیں آیا کرتی جیسے ہنڈیا ابلا کرتی ہے۔ جب ہنڈیا کو ابالا آتا ہے نا تو جیسی آواز آتی ہے، آپ کے رونے کی آواز اس طرح آیا کرتی تھی جیسے کہ ہنڈیا ابلتی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خشوع اور خضوع نماز میں وہ کیفیت کہ انسان اس کو اڈاپٹ کرے، اس کو اختیار کرے، اس سے اگر اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ اللہ کے قرب کی علامت ہے، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہونے کی علامت ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے اس کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر آنسو نکل آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو انتہائی پسند ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کو اس کے آنسو ایسے محبوب ہیں کہ اللہ اس کے ایک آنسو کی وجہ سے جو ایک مکھی کے برابر ہوگا، اس آنسو کی برکت کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے ڈر سے بہایا، اس کے حصے کی جہنم کو بجھا دے گا۔ اور اس طرح کی متعدد احادیث ملتی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو وہ آنسو انتہائی محبوب ہے کہ جو اللہ کے سامنے اس کے ڈر سے بہہ جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے۔ اس کے بعد کیا اگر کسی عورت نے وضو کیا ہوا ہے اور وضو کی حالت میں وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو دودھ پلانے سے، کیونکہ یہ بھی جسم سے اخراج ہے، جسم سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے اس سے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ سادہ اصول ہے ما خرج من سبیلین کا، اگر سبیلین میں سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، ادروائز اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد کیا گالی دے دینے سے یا کوئی ایسا بول دینے سے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، مثلا کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یا کوئی ایسا فعل کرتا ہے اپنی زبان کے ساتھ، کوئی ایسا قول بولتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یا وہ گالی دیتا ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ گالی دینے سے یا کوئی ایسا کراہت والا کلمہ ادا کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کوئی اس نے عبادت کرنی ہے اس وضو کے بعد تو اس عبادت میں اجر اور ثواب میں ضرور اثر پڑتا ہے، اس کی روحانیت میں ضرور اثر پڑتا ہے۔ اور احناف کے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا وضو کہ جس میں گالی دی گئی ہو پھر نماز ادا کرنا مکروہ عمل ہے، یعنی کراہت والا عمل ہے، جائز ہے لیکن بہت زیادہ کراہت کے ساتھ وہ وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسے وضو میں کبھی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، حدیث مبارکہ ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا وہ فسق ہے، اور کسی سے جھگڑا کرنا وہ قتال ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے تو یہ تو کبیرہ گناہ ہے نا، اس نے کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کسی کو کوئی گالی دیتا ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو اسی پر لوٹ آتی ہے، اس پر واپس آتی ہے۔ تو گالی دینا تو ایک گناہ ہے ہی، کبیرہ گناہ، لیکن اس کا وضو پر بھی اثر پڑتا ہے، اثر انداز ہوتی ہے، اور عبادت کی روحانیت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا ایسے برے کلمات سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ کیا جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یا کوئی ایسا کلمہ کہ بندہ بازار میں ہے، کوئی ایسی بات کہہ دی اپنے کسٹمر کو یا اپنے گاہک کو کہ جس میں کوئی نہ کوئی ایسا شبہ تھا جھوٹ کا یا دھوکہ دینے والی بات تھی، وہ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک کبیرہ گناہ کا عمل کرنے کے بعد پھر وہی بات ہے کہ انسان کی عبادات پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ برے خیالات سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو نماز کے دوران میرے دل میں اتنے برے خیال آتے ہیں کہ اگر میں ان خیالوں کو اپنی زبان پر لے کر آؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کافر نہ ہو جاؤں۔ اتنے برے خیال آتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں آتے ہیں کہ میں نماز کیوں ادا کر رہا ہوں، میں کس کے لیے ادا کر رہا ہوں، اللہ کون ہے، اس کی ہستی کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے ید کیسے ہیں، عین کیسی ہے، برے سوالات آتے ہیں۔ تو اگر میرے ایسے سوالات میں اپنی زبان پہ لے آؤں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کافر ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں بتائی، آپ نے فرمایا کہ فَلْيَتْرُحْ، اس کو چھوڑ دیا کرو، جب بھی خیال آئے تو اس کو پھینک دیا کرو، اپنے ذہن میں اس کو نہ لایا کرو، کوشش کرو کہ یہ آئے نہ۔
دوسری بات کہ اگر آ بھی جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب ہلکا سا تھوک دیا کرو۔ تھوکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے لعاب باہر نکلے، بس صرف ایک اشارہ کرنا ہے، اور اشارہ کرنے کا طریقہ صرف تھوڑا سا نیچے کر کے اور اپنی بائیں جانب جو ہے اپنے دل کے اوپر سے گزار کے تھوڑا سا اشارہ کر دیا جائے۔ پھر آپ نے ایک اس کو دعا بتائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بہت زیادہ کثرت سے جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وضو شروع کرتے ہیں اور پھر آدھا گھنٹہ وضو کرتے رہتے ہیں، ایک دفعہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ دھو لیے، پھر اس کے بعد وضو مکمل ہو جاتا ہے، پھر شروع سے شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں مکمل ہوا یا نہیں ہوا، تسلی نہیں ہوتی۔ تو ایسے شخص کے لیے جس کو وسوسے آتے ہیں وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے یا کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہوئے کہ وہ ایک دفعہ نماز پڑھتا ہے تسلی نہیں ہوتی پھر دوبارہ پڑھنے لگ جاتا ہے، تو ایسے وسوسوں کا علاج یہی ہے فَلْيَتْرُكْهُ، اس کو چھوڑ دیا جائے، پھینک دیا جائے۔ اور نمبر 2 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا کثرت سے وہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری عطا فرمائے گا۔ کیا کہکہا لگا دینے سے، بہت زیادہ زور سے ہنس دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس سے بھی وضو ہرگز نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہوتے تھے اور کوئی ایسی بات آ جاتی تھی، مزاح کی بات، مزاح اور مذاق میں فرق ہوتا ہے۔ مذاق کہتے ہیں ٹھٹھا کرنے کو، کسی کی تحقیر کا پہلو جس میں موجود ہو، جیسا کہ انبیاء کے ساتھ مذاق کیا امتوں نے۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں تو جنگل بیابان میں وہ کشتی بنانا شروع ہو گئے، اللہ کا حکم تھا، امت نے مذاق کیا، جو قوم تھی اس نے کہا عجیب آدمی ہے، کدھر جنگل بیابان میں کشتی بنا رہا ہے، ادھر آس پاس تو پانی نہیں ہے دور دور تک۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا نوح علیہ السلام کا۔ تحقیر کا پہلو جس میں ہو وہ مذاق ہوتا ہے، مزاح کرنا جائز ہے، مذاق کرنا حرام ہے۔ مزاح کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چند صحابہ موجود تھے تو آپ نے کھجوریں کھانا شروع کر دی، درمیان میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، کسی نے تحفہ دیا تو سارے صحابہ بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھجوریں کھانے کے بعد سب صحابہ اپنی اپنی گھٹنیاں اپنے سامنے رکھ رہے تھے، اکٹھی کر کے ڈھیری سی لگا رہے تھے، کیونکہ عرب کے ہاں بہت زیادہ یہ معمول تھا، وہ صبح دوپہر شام ناشتے اور دوپہر کے کھانے میں شام میں کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، ان کی عام غذا تھی یہ، جیسے ہم گندم کی روٹی کھاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کھجوریں کھا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھجوریں چپکے سے اس کی جو گٹھلیاں تھیں نا وہ حضرت علی کے آگے کر دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اچانک سے دیکھا تو اتنی زیادہ گٹھلیاں ہوئی پڑی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجوریں ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دیکھو بھئی کس کی کھجوریں سب سے زیادہ ہیں، کس نے زیادہ کھایا ہے؟ تو حضرت علی کی سب سے زیادہ نکلی، تو سب صحابہ مسکرائے۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو گٹھلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا گیا ہے؟ یعنی آپ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ تو پتہ چل گیا تھا حضرت علی کو کہ میری طرف گٹھلیاں کر دی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گیا ہے کھجوریں، یعنی آپ نے تو گٹھلیوں سمیت ہی کھا لی۔ تو سارے صحابہ اس پر ہنس پڑے، وضو کیا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں نماز ادا کی ہے، تہکہا لگانے سے، کھل کے ہنسنے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں تک نظر آئیں، اتنا کہکہا لگایا کہ آپ کی داڑھیں نظر آئیں۔ تو یہاں تک کہ اتنا کھلکھلا کے ہنسنے سے کبھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ما خرج من سبیلین کا جو اصول ہے وہ ذہن میں رکھیں، جو عمومی بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں، وہ تو خیر روزے کے بارے میں تھا، لیکن یہ حدیث مطلقاً ہے اور عمومی فقہاء اور علماء اور محدثین اس کو وضو کے معاملے میں بھی ڈسکس کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کیا وضو کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا انہوں نے یہ کہا کہ بعض ازواج میں سے کسی ایک کا آپ نے بوسہ لیا وضو کی حالت میں اور ویسے ہی نماز پڑھانے کے لیے نکل گئے۔ اب ایک بوڑھا شخص آیا، خیر یہ تو صیام کے ابواب میں ذکر کیا جاتا ہے، کیا روزے کی حالت میں انسان اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے اپنی عورت کا یا نہیں لے سکتا؟ تو ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟
تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لے لو، کوئی حرج والی بات نہیں۔ ایک نوجوان شخص پاس ہی بیٹھا تھا، ایک صحابی تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول کیا میں بھی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں تم نہیں۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ بوڑھا شخص جو ہے اس میں حرص اور شہوت کم ہوتی ہے نوجوان کی نسبت، تو اگر نوجوان شخص کوئی ایسا کام کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ مصروفیت کی وجہ سے نماز سے دور رہ جائے، یا اس کی نماز رہ جائے، یا اور کئی معاملات ہو جائیں، کیونکہ روزے کی حالت میں جو مباشرت ہے یا ازدواجی تعلقات ہیں وہ جائز نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اب جو وضو کے معاملے میں کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، وضو کے معاملے میں یہ حدیث جو ہے وہ مطلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلق عمل ہے، آپ نے اپنی ازواج میں سے کسی ایک کا بوسہ لیا اور اس کے بعد آپ نے جا کے نماز ادا کی ہے۔ خیر یہ تو تھے وضو کے احکام جو آج ہم نے مکمل کیے ہیں۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے یہ خصوصاً خواتین کے مسائل کے لیے خاص ہے، جیسا کہ آپ نے اناؤنس بھی کیا ہے اور اشتہارات کے ذریعے دیکھا بھی ہے۔ خواتین کے جو خاص مسائل ہیں ان میں سے سب سے اہم مسئلہ کتاب الطہارہ میں حیض اور نفاس کا ہے۔ لغوی اعتبار سے حیض کہتے ہیں کسی بہہ جانے والی چیز کو، کیونکہ آپ نے پچھلے 2 خطبات میں مردوں کے حوالے سے تمام مسائل سنے ہیں، ودی مزی اور دیگر مسائل جتنے بھی ہیں وہ خواتین نے بھی سنے ہیں، اور آج جو خاص مسائل ہیں وہ خواتین کے حوالے سے ہیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے اور خواتین کو بھی پتہ چلے کہ اسلام نے کیسا پاکیزہ مذہب دیا ہے اور کیسی طہارت پر اس نے ایک چارٹر تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کیسے اختیار کرنی ہے۔ حوض کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا، حوض کہتے ہیں جہاں پانی ڈالا جاتا ہے یا جہاں پانی ہوتا ہے، اسی سے ماخوذ لفظ حیض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، کتب ستہ میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں محدثین نے ابواب بندی کر کے ان مسائل کو ذکر کیا ہے۔ یہ کچھ چند احکام، چند دن ہوتے ہیں اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں خواتین کے لیے نماز ادا کرنا اور دیگر کچھ احکام ہیں وہ جائز نہیں ہوتے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ ان کے دنوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ ایک عورت جس کو یہ مخصوص ایام آتے ہیں، مینسس کے ایام ہوتے ہیں، یہ کتنے دن ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ ہر علاقے، ہر خاندان اور ہر عورت کے مزاج کے حساب سے ہوتا ہے۔ عرب کی خواتین کو بعض اوقات 10 اور 15 دن ایام تک، یعنی لمبے ایام تک ان کو یہ کیفیت لاحق رہتی ہے، کیونکہ ان کی خوراک گرم ہے، ان کا علاقہ گرم ہے، آب و ہوا کا فرق ہے۔ ہمارے پاکستان میں عموماً یہ 3 یا 4 یا بعض اوقات 5 یا 1 ہفتہ تک زیادہ سے زیادہ یہ کیفیت لاحق رہتی ہے۔ اب اس کے احکام کیا ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی یاد رکھیں کہ حیض اور نفاس دونوں کے احکام سیم ہیں، بالکل برابر ہیں۔ غسل کرنے کا طریقہ اور دیگر جتنی بھی ممنوعات ہیں، ان سے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، وہ ساری سیم ہیں ان دونوں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب میں حائضہ ہو جاؤں تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو حائضہ ہو جائے تو اپنی نماز کو چھوڑ دے، فَتْرُكِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّ، جب تیرا حیض ختم ہو جائے یعنی تیری طہارت لوٹ آئے تو پھر اغتسال کر، یعنی غسل کر، غسل کرنے کے بعد پھر اپنی نماز کو جاری رکھ۔ اب ان ایام میں ایک تو چیز یہ ہوگی کہ عورت نماز ادا نہیں کرے گی، بلکہ وہ اگر مسجد میں آتی ہے جمعہ ادا کرنے کے لیے تو وہ جمعہ ادا کرنے کے لیے بھی مسجد میں نہیں آئے گی، الا کہ خاص حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدین پر خواتین جو حائضہ ہیں یا نفاس والی ہیں ان کو بھی عیدگاہوں میں لے کر آؤ تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شرکت کر سکیں اور اس مبارک لمحات سے وہ مستفید ہو سکیں۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے ان دنوں میں مسجد میں آنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کئی حکمتیں تو یہ ہیں کہ ان دنوں میں عورت کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کا مزاج جو ہوتا ہے وہ ترش ہو جاتا ہے، یعنی مشقت ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، کریمپس ہوتے ہیں یا پین ہوتا ہے یا ٹانگوں میں درد، کمر میں درد، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ ان دنوں میں اسلام نے ایسا ہمیں مذہب دیا ہے، کیونکہ یہودیت جو تھی اس میں تو یہ قانون تھا یا ان کا یہ عرف تھا، تہذیب تھی کہ جب کسی عورت کو
یہ کیفیت لاحق ہو جاتی تھی تو وہ اٹھا کے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، جب تک اس کی کیفیت یہ ختم نہیں ہوتی تھی اس کو اس کمرے سے نہیں نکالتے تھے۔ لیکن اسلام نے ایسا مذہب دیا ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے، ایسا طریقہ دیا ہے، وتیرہ دیا ہے کہ ان دنوں میں شوہر کو کہا گیا ہے کہ اس کی زیادہ کیئر کرے، کیونکہ اس کا جو موڈ ہے نا وہ سوئنگ ہوتا رہتا ہے ان دنوں میں، 3-4 دن یا 5 دن جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ تو ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حائضہ تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حائضہ عورت قرآن سن سکتی ہے، وہ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، قرآن مجید کو پکڑ نہیں سکتی، اللہ کے فقہا نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر کوئی معلمہ ہے، پڑھانے والی ہے، قرآن مجید کی معلمہ ہے، خواتین کو تدریس کرتی ہے یا درس وغیرہ دیتی ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں پر، کیونکہ کلاس کا حرج ہوگا، ظاہر سی بات ہے کتنے دن 4-5 دن چھٹی ہو جائے گی، تو اگر تعلیم کا حرج ہو رہا ہو تو پھر اپنے ہاتھوں پر گلوز یا دستانے وغیرہ پہن کر وہ قرآن مجید کو چھو سکتی ہے، اتنی اجازت اس کے لیے موجود ہے۔ لیکن مسجد میں نہیں، اپنے گھر میں کلاس ہے یا کہیں کسی اور جگہ پہ کلاس ہے تو وہ اس طرح پڑھا سکتی ہے، معلمہ کے لیے اجازت ہے، ادروائز عورت جو ہے وہ ان خاص ایام میں قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، زبانی بھی نہ پڑھے تو بہتر ہے، زبانی بھی وہ ان کو نہ پڑھے۔ البتہ تسبیحات پڑھ سکتی ہے، صبح شام کے اذکار پڑھ سکتی ہے، مصلے کو ہاتھ لگا سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، گھریلو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے کر سکتی ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کسی قسم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حائضہ تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میری ہی چادر میں میرے ساتھ لیٹ کر سوئے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مباشرت اور انسان کا جو عورت کا جسم ہوتا ہے یہ کراہت والا یا نجاست والا نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی کو چھو لیتی ہے، ہاتھ لگا دیتی ہے، کسی کے لیے کھانا پکا دیتی ہے تو وہ کھانا حرام نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ حلال ہی ہے، اور اللہ کہ کوئی نجاست کپڑے کو لگ جائے اس عورت سے تو پھر اس کپڑے کو دھو لیا جائے یا اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب کسی کپڑے کو نجاست لگ جاتی تو ہم پہلے اس کو خرچتے، خرچنے کے بعد کیونکہ کلاٹس ہوتے ہیں نا، اسی سے انسان کی پیدائش کی گئی ہے، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، وہ مضغہ اور جو علقہ ہوتا ہے اس میں لوتھڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے خون کے، تو اگر وہ لگے ہوئے ہوں کپڑے کو، اگر عورت کے جسم سے نجاست خارج ہوئی ہے تو پھر ان کو خرچ لیا جائے اپنے ناخن سے۔ متعدد احادیث ملتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ میں ان کپڑوں کو خرچ لیا کرتی تھی، پھر اس کے بعد دھو لیا کرتی تھی اچھی طرح مل کے، پھر ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب ہمارے ہاں تو ڈٹرجنٹ ہوتے ہیں یا صابن وغیرہ ہوتے ہیں، سرف ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے متبادل ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دور میں مٹی استعمال کی جاتی تھی یا صرف پانی کے ساتھ ہی طہارت جو ہے نا وہ کی جاتی تھی۔ تو آج کل اگر سہولیات میسر ہیں تو آپ سہولیات کو اختیار کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں استعمال کر کے اپنے کپڑوں کو پاک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا عورت جو ہے وہ رمضان کے روزے اس حالت میں رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جب حائضہ کو حیض آ جائے، اگر وہ روزے کی حالت میں ہے تو اپنے روزے کو نہ شمار کرے، ختم کر دے، وہیں اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ ابھی افطاری کا وقت ہونے والا ہے اور 5 منٹ پہلے بھی عورت کو حیض لاحق ہو گیا ہے تو اس کا وہ روزہ شمار نہیں ہوتا، یا اس نے رکھا ہی ہے ابھی اور فوراً سے حیض آ گیا تب بھی اس کا روزہ شمار نہیں ہوتا۔ مطلب روزے کی حالت میں اگر کہیں بھی ایسی کیفیت لاحق ہو جاتی ہے تو وہ روزہ شمار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو روزہ توڑنا پڑے گا، اس کا خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ بعض خواتین کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ روزہ اگر ٹوٹ بھی گیا ہے، ایسی کیفیت لاحق ہو بھی گئی ہے، ٹوٹ بھی گیا ہے روزہ، لیکن شام تک اگر ہم بھوکے رہیں تو پھر ثواب تو مل جائے گا نا بھوکے رہنے کا۔ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، بلکہ جب روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد وہ آپ کھا پی سکتی ہیں اور آپ کو اجازت ہے۔ اب اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز سے روکا کرتے کہ حیض کی حالت میں نمازوں کی معافی ہے، لیکن روزے کی قضا بعد میں ہم ادا کرتی تھی۔
اگر روزے کی حالت میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو اس کی قضا بعد میں ادا کی جائے گی، لیکن نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ نمازوں کی حالت میں مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے، اس کو یہ عارضہ لاحق ہو گیا، حیض آ گیا، اب آنے کے بعد اس نے ٹائم دیکھنا ہے کہ میرا ٹائم کیا ہے، کہ جس ٹائم پہ یہ شروع ہوا ہے، کیا اس وقت میں عصر کی نماز کا، مغرب کی نماز کا، فجر کی نماز کا کوئی وقت ایسا تھا کہ جو داخل ہو چکا تھا اور میں نے ابھی ادا نہیں کی تھی؟ اگر تو نماز وہ ادا نہیں کی تھی اور اس نماز کا وقت تھا، پھر اس کے بعد وہ کیفیت عورت کو لاحق ہو گئی، تو وہ نماز قضا بعد میں ادا کرے گی جب وہ طہارت حاصل کر لے گی، وہ اس کے ذمہ ہے، وہ نماز چھوٹی نہیں ہے۔ یعنی جس نماز کا وقت تھا اور نماز کے وقت ہونے کے بعد ابھی اس نے ادا نہیں کی تھی یہ نماز اور یہ کیفیت لاحق ہو گئی، اب وہ نماز اس کے ذمہ ہے۔ جب وہ طہارت حاصل کرے گی پھر اس کے بعد وہ اپنی نماز کو دوبارہ قضا نماز کو ادا کر لے گی، وہ اس کی ادا ہی شمار ہوگی، قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ابھی وقت پڑا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ڈبیا میں خواتین مسائل پوچھنے کے لیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہہ تھی اور احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ان کو زبانی یاد تھا، تو خواتین کے مسائل میں وہ اسپیشلسٹ تھی، اس لیے وہ مسائل آ کے پوچھا کرتی تھی۔ تو ان کے پاس ایک ڈبیا میں ایک خاتون نے ایک روئی پر جو تھا وہ لوازمات لگا کے بھیجا اور کہا کہ کیا مجھے یہ بتائیے کہ اب میں پاک ہو چکی ہوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ جب تک تم وائٹ ڈسچارج یعنی سفید کلر کا جو ہے وہ رطوبت نہ دیکھو تب تک تم اس کو مطلب جاری رکھو، اپنے حیض کے دنوں کو شمار رکھو۔ جب وائٹ ڈسچارج ہو اس کے بعد تمہارا جو حیض کا پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد وہ اپنی نماز کو دوبارہ دہرانا شروع کر دے۔ اب خواتین اس طرح مسائل پوچھ لیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ظاہر یہ ہوا کہ خاتون جو ہیں وہ نماز کو چھوڑ دیں گی اور رمضان کے روزے اگر اس کے درمیان میں آ گیا تو اس کو شمار کر کے بعد میں اس کی قضا ادا کی جائے گی۔ حج کے موقع پر کیا خواتین جو ہیں اگر پیریڈ شروع ہو جائیں حج کے دوران تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ طواف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلی اور تمام صحابہ بھی موجود تھے، ازواج مطہرات بھی موجود تھیں، تو ایک جگہ پر مقام صرف پر میں اس کیفیت میں جو ہے نا مجھے یہ کیفیت لاحق ہو گئی، حیض آ گیا، تو میں بیٹھی رونا شروع ہو گئی اپنے خیمے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ عائشہ ما یبکی کی، کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے، کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کاش کہ میں آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے نہ آتی۔ آپ نے فرمایا کہ انفستی، کیا تجھے وہ کیفیت لاحق ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگی ہاں مجھے وہی کیفیت لاحق ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم طواف نہ کرو، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ تم کر سکتی ہو، رمی کر سکتی ہو یا مقام عرفات میں جا سکتی ہو یا عرفہ میں وقوف عرفہ ہے، یا جتنے بھی تمام معاملات ہیں رمی کرنے والے ہیں یا شیطانوں کو اگر جو پتھر مارے جاتے ہیں وہ سارے وہ کر سکتی ہو، الا کہ طواف کے علاوہ تم ساری چیزیں کر سکتی ہو، کیونکہ طواف نہ کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تب یہ لوازمات موجود نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کل اس سب کو کور کرنے کے لیے خواتین کے لیے بازاروں سے بہت ساری ایسی چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن اس وقت یہ ساری چیزیں میسر نہیں تھی اس کو کور کرنے کے لیے، تو خواتین کپڑے ہی اس کو زور سے باندھ لیا کرتی تھی اور کس کے باندھ لیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر زیادہ خون کی مقدار ہوتی تھی تو وہ ظاہری بات ہے جگہ بھی گیلی ہو جاتی ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک طہارت اور پاکیزگی والی جگہ ہے بیت اللہ اور مسجد حرام، اس حکمت کی وجہ سے آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ یہ طواف عورت کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سعی کا حکم تھا، سعی کرنے کا حکم تھا پہلے عورت کے لیے، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہ مسجد کی حدود میں شامل ہو گئی ہے۔ سعی کرنے والی جو جگہ ہے وہ اب مسجد کی حدود میں شامل ہو گئی ہے، اس وجہ سے مسجد میں داخل ہونے کے لیے اجازت نہیں ہے عورت کے لیے، خاتون کے لیے۔ تو جتنے بھی تمام کام ہیں وہ ادا کرے گی مناسک حج، لیکن طواف کے علاوہ طواف کب ادا کرے گی؟ اگر تو اس کے پاس وقت ہے، یعنی تمام کام کرنے کے بعد اس کی یہ کیفیت حالت ختم ہو گئی اور وہ وہاں سعودی عرب میں ہی مکہ میں موجود ہے، اس کا نفاس یا حیض ختم ہو گیا، اب وہ
جا کر جو ہے وہ طواف کر سکتی ہے، اور اس کا جو قضا ہے طواف وہ ادا ہو جائے گا، یا طواف افاضہ کرے گی تو اس کا خود بخود ہی وہ طواف بھی قضا والا شمار ہو جائے گا۔ طواف افاضہ وہ ہوتا ہے کہ جب واپس آنے لگتے ہیں تو آخری طواف حجاج اکرام کرتے ہیں، یا جو عمرہ کرنے والے آخری طواف آتے وقت کرتے ہیں، اس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو نفاس کے معاملات ہیں وہ بالکل سیم ہیں۔ نفاس کے عمومی جو دن ہوتے ہیں وہ 40 ہوتے ہیں، لیکن بعض خواتین 20 دن میں یا 10 دن میں یا 15 میں، وہ کیفیت اور مزاج کے اور علاقوں کے حوالے سے بچے کی پیدائش کے بعد جو یہ کیفیت لاحق ہوتی ہے خواتین کو، تو اس پر بھی عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز ادا نہیں کرے گی، اور اس حالت میں وہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے گی، اگرچہ اس کے 30 روزے ہی رہ جائیں، 30 روزے ہی نفاس کی حالت میں گزر جائیں، پھر بھی وہ روزے نہیں رکھے گی، اور پھر جب اس کی کیفیت ختم ہو جائے گی، کیفیت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے رمضان کے روزوں کو پورا کرے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، کہتی ہیں کہ ایک خاتون آئی، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے کہ اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر عورت اپنی چادر پر یا اپنے تہبند پر، اپنے کپڑوں پر کوئی رطوبت دیکھے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تاربت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، یعنی یہ ایک محاورہ تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں وہ تیرا بھلا ہو جائے، اس طرح کا یہ محاورہ عرب کے ہاں یہ معروف تھا تاربت یدا کا، کہ تیرا ہاتھ خاک آلود ہو جائے، کوئی حال نہیں تیرا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی حال نہیں تیرا، ابھی تجھے یہ بھی نہیں پتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی حالت اس کو جو لاحق ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے، اور جب عورت کو احتلام ہو جائے، جب آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تعجب سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ احتلام تو مردوں کو ہوتا ہے، حلم سے ہے نا، احلام سے ہے، احلام کہتے ہیں خواب کو، خواب کی کیفیت میں کوئی ایسا مرد کے ساتھ معاملہ ہو جانا کہ اس کا اخراج ہو جائے لذت کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی گزارش کی تھی، تو کیا عورت کو بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ایسا نہ ہوتا عورت کے ہاں وہ رطوبت موجود نہ ہوتی تو ماں اور بچے کی آپس میں شکل کیسے مل سکتی تھی؟ عورت کے اندر وہ رطوبت موجود ہے تو بیٹیوں کی شکلیں زیادہ تر ماؤں پہ جاتی ہے نا، تو آپ نے فرمایا بچے کی شکل یا بیٹی کی شکل ماں کے ساتھ کیسے شباہت رکھتی کہ اگر عورت کی رطوبت شامل نہ ہوتی یا اخراج نہ ہوتا؟ تو عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، یعنی جب وہ باکرہ ہوتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، شادی سے پہلے بھی ان کو، خواتین کو بھی ایسی کیفیت اگر لاحق ہو جائے تو پھر وہ بھی اس پر غسل کریں۔